السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی معلوماتی کلپس ڈالے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی احسان مانا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کی باتیں بیان کرنا یا ان کو سننا یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور دعوت دینا اور علاقائی شرک، ہر علاقے کا اپنا شرک ہوتا ہے، ہر علاقے کے اپنے بت ہوتے ہیں، ان کا نام لینا اور لوگوں کو خبردار کرنا تاکہ پوری طرح لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، کس کو شرک کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ باقی آج میرے خیال میں پاکستان میں یا انڈیا میں بھی یہ سورج گرہن ہے۔ دیکھیے، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دیکھو کس طرح نظام کائنات ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور کس طرح زمین گردش کرتی ہے، چاند گردش کرتا ہے، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور زمین اس کو ساتھ لیے ہوئے اور بھی کتنے سیارے ہیں جو اس کے گرد گھومتے ہیں، اپنے سارے سسٹم کو لیے ہوئے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور 24 گھنٹے میں جو ایک چکر یعنی آپس کا چکر کاٹتی ہے، اور پورے سورج کا جو چکر ہوتا ہے وہ سال بعد اس طرح ہوتا ہے۔ تو کتنا بڑا ایک نظام ہے، اور یہ نظام شمسی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کروڑوں خربوں نظام شمسی دنیا میں چل رہے ہیں، اور سب کا اکیلا معبود اللہ ہے۔ کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کتنے علم والا ہے، اور ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے، اس کو نہ نیند نہ اونگ۔ تو اس انداز سے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو نبی علیہ السلام کے دور میں صلات پڑھتے تھے، صلات الکسوف اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سورج گرہن لگا، اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، جو چھوٹے شیر خوار بیٹے تھے، ابراہیم ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہوئے۔ تو اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ دیکھو، یہ جو سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، اس کا کسی کے مرنے یا جینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ذرا برابر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنا نظام ہے، اور وہ دوسری چیزیں ہیں وہ اپنے نظام کے تحت ہو رہی ہیں، تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں کہ اگر کوئی حاملہ خواتین ہوں تو اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا پتہ نہیں، اور اس طرح کے عجیب و غریب باتیں پھیلا دی گئی ہیں، اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں میرے بھائیوں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ سورج کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی ہے، نہ کبھی دیکھا ہے دن کو سورج کی طرف دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ظاہری بات ہے، اس کی شعاعیں ہوتی ہیں، بہت تیز اس کی لائٹ ہے، تو ہماری جو نظریں ہیں وہ اس کو یعنی برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ نظر لگائیے، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سورج، اس کو ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس سورج کا جو رب ہے، پوری کائنات کا جو مالک ہے، بتائیے اس کا دیدار یہ آنکھیں کر سکتی ہیں اس دنیا میں؟ نہیں کر سکتی ہیں۔ ہلکا سا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ تجلی پہاڑ پر گرائی تو پہاڑ کانپ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو باقی جس دن اعلان کیا ہوتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سورج گرہن ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے انسانی فطرت ہے، کسی چیز کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کتنا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، تو اس سے پھر نظروں کے اوپر فرق پڑتا ہے، ظاہری بات ہے وہ شعاعیں تو لگیں گی آپ کو جو عام دنوں میں آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سورج گرہن کی وجہ سے کچھ معاملہ ہو گیا، نہیں، سورج کی طرف دیکھنا ویسے بھی یعنی آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ویسے جو کہ عام روٹین میں لوگ نہیں دیکھتے ہیں، اور جس دن سورج گرہن وغیرہ ہو تو اس وقت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ، تو وہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے جو نقصان ہوتا ہے فزیکلی وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن یہ کہ اس دن یہ خواتین کو جناب سونا نہیں چاہیے، لیٹنا نہیں چاہیے، خاص کر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ ہاں، یہ ہے کہ جو بھی اس بات کو دیکھے کہ سورج گرہن ہوا ہے، چاند گرہن، تو اللہ کی عبادت کرے، یعنی اللہ کے سامنے جھکے، رکوع کرے، سجدے کرے، توبہ استغفار کرے، مالک کی حمد بیان کرے، اس کی تعریفیں کرے کہ مالک کتنا عظیم رب ہے ہمارا۔ تو اس انداز سے یہ معاملہ ہے۔ تو ابھی جہاں جہاں یہ معاملہ ہو، ہمارے مومن بھائی جو ہوں ان کو صلاۃ الکسوف پڑھنی چاہیے، اور نوافل پڑھیں جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی اللہ توفیق دے، اور جب تک یہ
یہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے، تو یہ بہت یعنی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔